سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فيما يكون في الأرضين وعلى رحمة الله لهم يصلي ربكم الله إن الله بصير بالعباد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله عنكم الرزق البيت ويطهر لكم تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے نور کو ہمارے وجود کو سورۃ آدم میں رکھ دیا، پھر ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں ہماری حفاظت کرتا رہا، اور جو زمانہ ہمارے لیے بہترین پایا اس زمانے میں ان کو وجود عنایت کر دیا۔ آپ دیکھیے جس زمانے کو ہمارے لیے بہترین پایا، ہمارا وجود ہمارا ایک تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کا وجود اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ ماں کے شکم میں آتا ہے۔ امام نے فرمایا پروردگار وہ ہے جس نے ہمارے وجود کو سورۃ آدم میں رکھا ہے، پھر نسلوں میں ہماری حفاظت کر، اتنا ایسا ہوتا کہ نسلوں میں ضائع ہو جاتے، لیکن وہ قریب ہے پروردگار جس نے نسل در نسل ہماری حفاظت کی ہے، اور پھر جو زمانہ میں کر پایا اس نے ہمیں وجود کے رائے کیا۔ پاک اللہ جس نے رکھنے مادر میں مصوری، آگے کے رکھنے مادر میں مصوری کتنے بہتر دیکھتے ہیں کیمپس پہ انٹرویو کرتے ہیں، لیکن مولانا حسین میں فرماتے پروردگار وہ ہے جو رہنے مادر میں پانی پر تصویر کشی کرنے والا۔ اب دیکھیے کائنات کا کوئی بھی پکچر ایسا پینٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ پانیوں پر پینٹ کرے، کیوں؟ ابھی کے کبھی پانی کو پینٹ میں ڈالیے، بلکہ پینٹ کو پانی میں ڈالیے، پینٹ ظاہر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ خدایا تم کیسے مصوری کرنے والا، اسی پانی پر انسان کی تصویر کے نقش ابارنے والا۔ لاکھوں درود و سلام اہل بیت پر کہ جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے اس کی معرفت کو واضح کیا۔ مجھے دلّا محسوس ہے نا مولا علی کا کہ من آفا نفس، جو اپنے نفس کو جان گیا، فقط آفا جو اپنے نفس کو جان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ آپ دعائے عرفہ اٹھا کے لیجیے، اس کی تجلیل دعائے عرفہ کے اندر موجود ہے جو میرے مولا حسین نے کی ہے، اور لاکھوں درود ہو ان شخصیات پر کہ ان دعاؤں کے ذریعے آگے عرفہ کا دن ہے، آپ سب سے درخواست ہے ایک صفحہ صحیح لیکن عربی کے علاوہ دعائے عرفہ کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ میں مجھے اور آپ کو کس طرح خدا سے ملاقات کروائی ہے، خدا کی معرفت کرائی ہے، خدا کی شناخت کرائی ہے، اور آج نورات جمع ہوئے اسی
شناختی حق قرابت ادا کرنے کے لیے شرافت محمد وہ امام یہ جن کی خود صفات سب سے بلکہ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور کو نہیں ہیں. مثلاً امام محمد باقر علیہ السلام آپ دیکھیے ہجری مولا کی ولادت ہے, 114 ہجری مولا کی شہادت ہے. میرے وہ مولا 4 سال امام حسین کے ساتھ گزارے, 35 سال امام زین العابدین اپنے والد کے سائے میں گزارے اور 18 سال دورے امامت ہے. وہ امام آپ نے ہمارے پاس کچھ خواہش کچھ خصائص امام کی سب سے گزارے. مثلاً امام واحد شخصیت ہے جو محمدی ہے, امام واحد شخصیت ہے جو علوی ہے, امام واحد شخصیت ہے جو ہاشمی ہے, امام واحد شخصیت ہے جو فاطمی ہے. اتنے اعزازات اللہ نے ایسی کسی شخصیت میں بھی نہیں جمائی ہے. اچھا کیسے آپ کہیں گے مولا علی تو دونوں طرف سے ہاشمی ہے, ہاشمی ہے, فاطمی نہیں ہے, علوی نہیں ہے, محمدی نہیں ہے, یعنی رسول کی نسل میں نہیں ہے. لیکن ایک وہ امام جیسے اللہ نے دونوں طرف سے محمدی بنا دیا, جیسے اللہ نے دونوں طرف سے علوی بنا دیا اور حاشمی بنا دیا, وہ جنت کا پھول امام باقر علیہ السلام. میں اور آپ اکثر لوگ بات کرتے ہیں نسل میں امامت امام حسین کی ضروریت ہے. یہ آدھا سچ ہے, یہ آدھا سچ ہے. کیسے آپ دیکھیے اللہ نے رب کریم نے امامت کو جنت کے دونوں سرداروں میں رکھا ہے. اگر اللہ نے امامت کو ذریت رسالت کے اندر پوشیدہ کر دیا. کیسے آپ دیکھیے خدا نے بیٹا لیا ہے امام حسین سے, بیٹی لی ہے امام حسن سے, اور پھر ان دونوں سے سلسلہ امامت کو شروع کیا ہے. ایسا اگر جملہ بندی کی ایک مثال اور ہمارے پاس ہے, اللہ نے بیٹی لی ہے نبوت کی طرف سے, امامت لیا ہے لڑکا لیا ہے امامت کے گھر سے, اور جب ان کو جمع کیا ہے تو سلسلہ ہدایت کو شروع کر دیا ہے. اور اگر جملہ بدلوں, اللہ نے جنت کے پھولوں سے لکھی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات. ایک لفظ پڑھتے ہیں کہ وہ بیوی فاطمہ بنت حسن چھٹے امام اپنی والدہ کی مطالعے سے شادی کرتے ہیں. فرمایا خاندان امام حسن علیہ السلام نے وہ شرط اللہ نے بیوی فاطمہ بنت حسن کو عطا کیا تو تمام حسنی سادات میں سے کسی اور کو نہیں ملا. یعنی آپ قبیلہ امام کے حق سے اس صورت کی پڑتی کہ چھٹے امام فرمائے کہ جو اللہ نے میری والدہ کو دیا نا وہ حسنی سادات میں سے کسی اور کو نہیں ملا. وہ چھٹے امام فرمائے اور بہت مشہور واقعہ آپ کئی دفعہ وہ واقعہ سنتے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ. مدینے میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں, مدینے میں آندھی کا خوف ہے. اتنے میں بیوی کے گھر کی دیوار گرتی ہے اور بیوی فقط اشارہ کر کے جملہ کہتی ہے ہم سے رسالت کا واسطہ اس وقت تک نہ گرنا جب تک میں تیرے سائے میں. کیا کہتے ہیں گھر کی بنی ہوئی خدا بتانا چاہتا ہے, خدا بتانا چاہتا ہے رسالت کے گھر کی خواتین کس درجے پر ہیں. اگر کائنات میں وقت کو گزرے تو وقت بھی ان کے اوپر پر رک جائے. اب دیکھیے وقت رک گیا
कैसे रुक गया? दीवार अपनी जगह पर अटक गई। गिरती हुई दीवार, बीवी पहले उसके साए में से निकली है और निकलने के बाद जब बीवी ने पीछे होकर देखा तो दीवार फिर उसके बाद गिरी है। अच्छा, क्यों उसके बाद गिरी? बीवी ने कहा जब तक मैं तेरे साए में हूँ उस वक्त तक न गिरना। आप देखिए, जब तक बीवी साए में उस वक्त तक नहीं गिरी। जैसे ही हुक्म खत्म हुआ, बीवी साए से निकली है, दीवार ने अपनी जगह दोबारा से छोड़ दी और वो दीवार गिर गई। अच्छा, दीवार जैसे ही माँ मैं इस्लाम को पता चला ना, मेरे मन फौरन आए और हमारे आप देखिए किससे पहले सुनना क्या थी? बला को टालने के लिए सफर, यही है हमारा सफर शुरू करते हैं। क्या करते हैं? सफर देते हैं, सब सफर शुरू करते हैं। कोई मुसीबत आने का खौफ हो, हमारा क्या करते हैं? सदका देते हैं। चौथे इमाम की सुन्नत कहा पहले ही सदका दो और सदका बला टल जाने के बाद भी खुदा के हुजूर सदका पेश करो। ये चौथे इमाम की सुन्नत है। पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की सुन्नत रावी कहता है एक दफा जुम्मे वाले रोज एक साहिल आया। अच्छा, वो साहिल जो रोजाना आ रहा है, इमाम रोजाना सबको देता है। जुम्मे वाले दिन मेरे मौला ने उसे बढ़ा के दिया। किसी ने हमारे इस साहिल को मखसूस मिकदार में रोजाना सब कर लेते हैं। आज कुछ इतना ज्यादा दिया, मेरे मौला ने हमारे को नहीं पता। जुम्मे की साल को साथ है कि परवरदिगार एक दिरहम को 700 दिरहम बना देता है। ये आप वक्त के एतबार से सबका देते हैं, उस सब्जी की क्वालिटी बढ़ जाती है। क्या मुझे नहीं पता? एक दिरहम 700 दिरहम बढ़ जाता है। फिर दो अशखास मौला के पास आए। आप देखिए, वक्त और अशखास सब्जी की फजीलत को बढ़ा देते हैं। दो अशखास मौला के पास आए, एक आम है, एक तालिब है। मेरे मौला आम शख्स को नॉर्मल सदका देते हैं, जो तालिब है उसका मेरे मौला ने बढ़ा के सदका दिया। किसी ने सवाल किया, मौला दो अशखास एक मौके पे एक जगह पे आपके पास आए, लेकिन आपने एक को सदका बहुत ज्यादा दिया और दूसरे को कम दिया, मौला इसकी वजह क्या है? क्या तुझे नहीं पता कि साहिब इल्म है और साहिब इल्म को सदका देना एक दिरहम 70,000 दिनार के बराबर है। अब देखिए, अगर वक्त में देते हो तो एक दिनार कितना? 700 दिनार। लेकिन अगर कोई इल्म पर इन्वेस्ट करते हो, अगर कोई इल्म के मुताबिक देते हो, आप देखिए, अगर हम किसी बच्चे की फीस दे रहे हैं, हम किसी बच्चे को कलम दे रहे हैं, हम किसी बच्चे के लिए कोर्स दे रहे हैं, हम किसी बच्चे की एक महीने आपकी एक महीने में उसने सीखा, अगर तमाम उम्र उस इल्म के अंदर उसे रख दिया, उसके अजर के अंदर मुझे एक दिन हम के बचे। मेरे मौला मैम फरमाते हैं, अगर साहिब इल्म को दिया जाए तो अफजल सदका क्या है? जो साहिब इल्म को दिया जाए। क्यों? अल्लाह ताला उस एक दिरहम के एवज अजर क्या देता है? 7,000 दिनार। इमाम ने बताया कि कदरों मंजिलत इल्म क्या है? कदरों मंजिलत इल्म खुद आपके रसूलुल्लाह ने इमाम का ताल्लुक कैसे कराया है? मैंने दो अक़वाल रसूलुल्लाह के इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की जात को बताते। अच्छा, ये मैं कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आपसे सुन लूँगी कि वो कौन से अक़वाल के रसूल खुदा अच्छा बता के हमारे उस्ताद थे, जो जब मैं ऐसे कर रही थी वो बात में आधा लेकर बता देते थे। मैं कहती थी टीचर आप आधा लेकर बता देते हैं, कहते कोई बात नहीं, खुदा ने तो हज़रत आदम को आसमां पर लाके ले चला, इस वजह से बता देना मुश्किल नहीं है, इम्तिहान अच्छा देना 12 का फर्ज है। फरमाया दो अहद जो रसूल खुदा ने इमाम
امام باقر علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائیں کہ آیت اللہ نور شوستری شہر رابع شہر ثالث فرماتے ہیں رسول اللہ کی اشرفی سلوات اور رسول اللہ نے بیان فرمایا میرا پانچواں چاند ایسے علم کو شکافتہ کرے گا جیسے گندم کے لیے زمین کو شکافتہ کیا جاتا ہے. جیسے ہم زراعت کرتے ہیں زراعت سے پہلے کیا کرتے ہیں اگر زراعت سے آپ زمین کو شکافتہ نہ کریں زمین کے سینے کو نہ چھیلیں گندم مچھلی نہیں ہوگی. فرمایا جیسے لوگ گندم کے لیے زمین کے سینے کو چھیلتے ہیں نا میرا پانچواں بیٹا ایسا ہوگا کہ زمین کو ایسے شکافتہ کر دے گا. دوسرا جہاں کے دوسرے جو بڑے مشہور ہے کہ رسول خدا نے جناب جابر کے ذریعے سے سلام بھیجا امام محمد باقر علیہ السلام کو. اچھا یہاں پر وہ حدیث آگے پڑھتے ہیں کہ تم زمانے کو پاؤ گے کہ وہ زمانہ کہ جب میرا پانچواں بیٹا دنیا میں آئے گا تو اس کو میرا سلام ہوتا ہے. یہاں پر رسول خدا نے ہے ظاہر وہ ایسا باقر ہے کہ دنیا اس کے علم کی شگافتے کو دیکھ کر حیران ہے. جس کے علم تو مولا کی ذات کے بارے میں رسول کو ارشاد فرما رہے ہیں تو ایسے فنون کو شکایت کرتے ہیں. آپ کو باہر فنون کہتے ہیں دو فنون. ایک باہر کہتے ہیں چوڑی پیشانی والی جس کی پیشانی چوڑی ہونا اس کو بھی باہر کہتے ہیں. اچھا باہر فنون وہ شخص جو خدا کی عبادت کرتے کرتے جس کی پیشانی چوڑی ہوتی ہے. باہر فنون دوسرے معنی وہ شخص کہ جس کے دروازے پر لوگ بھولے ہوئے لوگوں کو آ کے دریافت کریں اسے باہر فنون کہتے ہیں. جب لوگ رسول اللہ کے علوم کو بھولے ہیں نا تو جس دروازے سے دوبارہ چلنے بہنے لگے اسے باہر فنون کہتے ہیں. تو میرے مولا عبادت میں بھی باہر فنون ہے میرے مولا علم میں بھی باہر فنون ہے. اٹھا کے دیکھیے پانچویں امام کی ذات کہ امام جو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی موسیقی دیکھتے ہیں نا اس کی بنیاد ڈالنے والے امام محمد باقر علیہ السلام ہیں. جیسے اس کی کون مثال ڈالتے ہیں جیسے کربلا کی بنیاد ڈالنے والے امام حسن کی ذات ہے. اگر امام حسن کی ذات نہ ہوتی امام حسین کو جملہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے کہ مجھے 72 ایسے ملے جو نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے نہ بھائی کو ملے. امام حسن نے پوری زندگی کربلا کا کام کیا جس کی وجہ سے کربلا سے جانا. اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے پوری زندگی یونیورسٹی امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کام کیا ہے. صرف اجرام پر نہیں کیا. اگر ہمارے پانچویں امام کی ذات نہ ہوتی اور اس کے بعد چھٹی امام کی ذات آج اسلام اصلی صورت میں نہیں ہوتا. اسلام مکسچر صورت میں ہمارے پاس ہوتا. اٹھا کے دیکھنے کا تاریخ چوتھے امام کا دور اتنی فتوحات ہوئی کہ اسلام افریقہ تک نظر آنے لگا. حالانکہ جب مختلف علاقوں میں اسلام پھیلتا ہے لیکن فوائد کے ساتھ سب نقصان بھی ہوتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو یہ ہے کہ اسلام پھیلتا ہے لیکن نقصان کیا ہے؟ اچھا جلدی ہم ان کے جواب بتا دیں. اگر اسلام ذرا تک پھیلے ایک تو فائدہ جی خدا کا نام حاصل کر دیا مسلمان کیسے جا رہے ہیں. نقصان کیا ہے؟
اضافہ ہو رہا ہے، نقصان کیا ہے؟ میں نقصان بھی بولیں گے. اور دیکھیے عجیب سوال ہے، اسلام پہننے کے نقصان ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال تو آپ کا ہوتا ہے، کہیں کہ اسلام پہننے کے نقصانات ہوتے ہیں. اگر حاکم قدرت الہی نہ ہو تو نقصان، اگر حاکم قدرت الہی ہو تو فوائد بھی فوائد، کوئی نقصان نہیں. لیکن حاکم قدرت الہی نہ ہو، سب سے پہلے جو مسلمان ہو رہے نا وہ حاکم جو ممبر پر بیٹھا ہے، پہلے جملہ بولتے ہیں، وہ حاکم جو ممبر رسول پر بیٹھا ہے خود کو خلیفۃ الرسول کہہ رہا ہے. ٹھیک، اب جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، سب سے پہلا نقصان تو جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں نا وہ رسول کو خلیفہ رسول کی نگاہ میں دیکھتے ہیں. ایسا ہے کیا نہیں؟ آپ دیکھیے وہ خود کو ذلے الہی کہلا رہا ہے، آج بھی بڑا رسول ذلے الہی، خدا کا سایہ کہلا رہا ہے، خلیفۃ الرسول کہلا رہا ہے. اور پیشہ کون ہے؟ جو ظلم میں عام ہے، جو غصب میں عام ہے، جو گانا بجانے میں عام ہے، جو عیاشی میں عام ہے. اب نئے مسلمان کا تصور کیا ہے؟ اچھا یہ ہے خلیفۃ الرسول، اچھا یہ ہے اسلام کی اصل صورت. اب اگر 5ویں امام اور 6 امام درباروں میں اسلام کی اصل صورت نہ دکھاتے ہیں تو کبھی بھی لوگ اسلام کو نہ پہچان پاتے. اچھا کیسے؟ اب دیکھیے جیسے ہی خوشام کی حکومت ہے، اچھا آپ جانتے ہیں خوشام کا ترین بادشاہ ہے بنو امیہ. 10 سال امام محمد باقر علیہ السلام نے خوشام کی تعلیم کرائی. جیسے ہی خوشام دیکھتا ہے امام کی علم یونیورسٹی فوراً سے امام کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے شام. امام کو مدینے سے رینڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی نکال دیا جاتا ہے. امام شام میں آتے ہیں. اب درباروں میں مختلف لٹریچر آ رہا ہے. لٹریچر کون سا آ رہا ہے؟ جہاں روم کا لا، یونان کا فلسفہ. اب نئے نئے سوال اٹھتے ہیں، مسلمان جواب نہیں دے پاتے ہیں. یہاں پر امام کی جلا وطنی میں اللہ نے علم کا لوگوں کو مناظرہ دکھایا. جب بھی کوئی ایسا سوال ہوتا تھا کہ لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے، لوگ کہتے تھے مدینے سے ایک عالم آیا اس سے سوال پوچھو. اگر درباروں میں وہ سوال امام سے پوچھا جاتا تھا، امام جواب دیتے تھے، امام کے علم کا اظہار درباروں میں ہوتا تھا. اب سوچیے امام نہ صرف مقابلہ کر رہے لٹریچر کا بلکہ اللہ اشعار علم اہل بیت سے کہا. جس زمانے میں امام کو جلا وطن کیا گیا تھا، اس کو سوال کے آپ سامنے رکھیں. جس زمانے میں امام کو جلا وطن کیا گیا تھا، کہتے ہیں امام شافعی کو سن رہے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ نشہ، بہت زیادہ نشہ. اب امام جعفر صادق علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ہیں، دونوں باقی کا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے فوج کے ساتھ ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ کہاں جا رہے ہیں، ہر جگہ جب ساتھ ہیں. امام جیسے ایک دن پوچھ ہے کہ اتنا رش نہیں، تمام سال میں ایک دفعہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پابند جو ہے نا وہ اس پہاڑ پر نکل کے آ رہا ہے. اور یہ جتنے لوگ ہیں دور دور سے آئے ہوئے صاحبان علم ہیں، یہ اس پارٹی سے سوالات کرتے ہیں، پورے سال انتظار کرتے ہیں کب وہ نکلے گا اور کب وہ ہمارے سوال کا جواب دے گا. اور یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیے اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، انسٹا نہیں تھا، لیکن اللہ نے تشہیر اہل بیت کا اس طرح سے سبب فراہم کیا. کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ پوری دنیا سے. ٹھیک، کبھی کبھی دل کہتا ہے خدایا تو جب پھیلانا چاہتا ہے تو سکینہ کے رونے سے غم حسین کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اگر سکینہ کے رونے سے عجیب دنیا کہتی ہے نا بھائی، دربار عظیم میں پوری دنیا کے سفیر تھے، پوری دنیا کے سفیر. وہ جب دیکھتے تھے نا راتوں کو ایک بچی روتی ہے، سوال کرتے تھے کون ہے یہ بچی، کون ہے یہ بچی. کہا جاتا تھا ایک قیدی کے ساتھ آئی گئی ہے. اب وہ سوال کرتے تھے قیدی تو بڑے ہوتے ہیں، بچی کیوں ہے. پھر اس طرح سوال کرتے کرتے پوری کربلا کی اسٹوری پتہ چل جاتی تھی. جب یہ سفیر جاتے تھے اور اپنے علاقوں میں بیان کرتے تھے، سال نہیں گزرا مگر
امام حسین کا واقعہ پوری دنیا کو بدل دینے کا. بالکل یہی طرح آپ دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام امام جلا وطن ہو کر آئے ہیں شام, لیکن جب اللہ تشریف کرنا چاہے پوری دنیا کا نیٹ ورک کھڑا ہوا ہے. کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس عیسائی پادری سے سوالات کرتے. اچھا سوالات کرنے کے لیے ملنے کے لیے کیا عام لوگ آئیں گے؟ آپ سب سے سوال ہے کیا عام لوگ آئے گا؟ نہیں نا. جو کچھ صاحب علم کو وہ علم کی قدر جانتا ہے. اتنا لمبا سفر صاحب علم ہی کرتے ہیں نا. تو اب یہاں پر سب لوگ کھڑے ہوئے. کچھ دیر بعد لوگ پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں. امام باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع وہ پادری ہی چلتا ہے. اچھا پادری کی حالت کیا ہے؟ اتنا برا ہو چکا ہے, اتنا برا ہے, بال کو سکون ہے, لیکن یہ آنکھ کے لوگوں سے اتنی جلد گر چکی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آنکھیں بالکل بند ہو چکی ہیں. آنکھیں کھولنے کے لیے تار استعمال کیے گئے ہیں, تاروں سے باندھ کر آنکھیں کو اٹھائے گئے. اتنا برا ہو چکا ہے. یہ بھویں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ ان کو رول کر کے تھاروں سے مارا گیا ہے. اس قدر ضروری ہے, اس قدر سائلنٹ کچھ زندگی نہیں ہوتا ہے. ہار بھی بنتا ہے, ہار کی وجہ سے پورے مجموعے کا ٹھکانا تھا. کام مجموعے میں ایسی ہی ملا. 5 کے امام پڑھتی ہیں, اپنی نگاہ کو دو کہ امام سے سوال کرتا ہے. دیکھیے اللہ بتانا چاہتا ہے جیسے مسلمان نہ پہچانے نا, لیکن ہر سال کے علم جس ہیرو کو پہچانتے ہیں اسے اہل بیت کہتے ہیں. اس ہیرو کو اہل بیت کہتے ہیں. اب جیسی ہی 5 کے امام پر نگاہ پڑی, امام پر نگاہ پڑنے کے بعد کہتا ہے صاحبان علم میں سے ہے یا جملہ میں سے ہے. اگر ہم ایمان یہاں نہیں کہتے صاحبان علم میں سے ہوں, آپ دیکھیں ان کی ساری عادتیں تعلیم ایمان کہتے ہیں جملہ میں سے نہیں. یہ نہیں کہا صاحب علم بلکہ کائنات میں جو چشمہ علم رہتا ہے اس کا چشمہ نہیں. ایمان نے کہا جملہ میں سے نہیں. پھر سوال کرتا ہے ہم میں سے نہیں یا غیروں میں سے نہیں. ایمان کہتے ہیں مسلمان ہیں. جی سوال آپ کریں گے یا میں کروں؟ ایمان کہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ ہی کریں. کہتے ہیں اس بات پر وہ پارٹی اس قدر غصے میں ہو کے کہتا ہے اچھا اس مجموعے میں ایسا بھی کوئی موجود ہے جو مجھ سے سوال کرنے کا کہہ رہا ہے. یعنی اس قدر صاحب علم ہے کوئی یہاں پر جو مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اس سے سوال کروں. ٹھیک ہے ایسا ہے پھر میں سوال کرتا ہوں. بتائیے اچھا 3-4 سوال کیے, بتائیے وہ کون سا وقت ہے جو ناراض میں ہے نہ میں؟ اچھا اگر آپ کو سوال کیا جائے وہ کون سا وقت ہے جو ناراض میں ہے نہ میں؟ امام فرماتے ہیں جب وہ فلمیں چھوٹتی ہیں نا اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی بڑی شروع ہو گئی ہے. کہاں کیوں رات اور دن کا وقت نہیں ہے؟ کہاں یہ اوقات جنت میں سے یہ وہ وقت ہے جب اللہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کیونکہ اوقات جنت ہے اس وجہ سے دعائیں پروردگار قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ عام مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں انسان کھائے گا پیے گا لیکن واش کو مل جائے گا. کیا اس کی انسان دنیا سے دے سکتے ہیں آپ؟ میں بالکل دے سکتا ہوں. بچہ شپ میں مارا ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, وہ تو برابر نہیں ہے. کہاں اچھا آپ کہتے ہیں, آپ کے مسلمان کہتے ہیں کہ جنت کے میرے کھاؤ کھاؤ وہ کم نہیں ہوتے. کیا ایسا پاسبل ہے؟ کہا دنیا میں بھی پاسبل ہے. کہا کیسے؟ کہا ایک طرح سے لوہے جلاتے چلے جاؤ. کیا لوہے جلانے سے پہلے طرح کی روشنی کم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. کہا یہ بھی جنتیوں کی مثال ہے کہ کھاتے چلے جاتے ہیں لیکن کام ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں اچھا یہ بتائیے 2 بھائی ہوں دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں لیکن ایک 100 سال کا ہو اور ایک 200 سال کا ہو, کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. کہا کیسے؟ کہا نبی اللہ عزیز و حسین کہا دونوں جو ہوتے دونوں ساتھ پیدا ہوئے.
100 साल का, हमें 200 साल का, कहाँ कैसे पॉसिबल है? कहाँ एक भाई रास्ते में जाते हुए खंडरात को देखता है और खंडरात को देखते हुए सोचता है दादा ये हड्डियां सालों पहले सूरज रखता है, एक हड्डी उठाई थी उन्होंने, एक हड्डी उठाई थी तो पाउडर बन गई, जैसे उसमें पुरानी हड्डी है हाथ में थी वो पाउडर बन गई, और जैसी हड्डी उठाई पाउडर बन गई, जब पाउडर बन के बिखर गई बहुत दौड़ती बात, क्या तू इन हड्डियों को भी जिंदा करेगा? तू कैसे इन हड्डियों को जिंदा करेगा? कहाँ जो ये तस्वीर आया ना जनाब सफर के लिए दिए थे, और साथ में एक जगह का था और साथ में खाना का था, जहाँ मौत सारी हो गई, 100 साल बाद पूछे, 100 साल बाद जागे, ठीक जैसे 100 साल बाद जागे ना, आवाज में कुदरत आई तो है जितना अच्छा हो गया सोते हुए, कहते नरक से आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं सुबह हो रही थी जब मैं सोया, अब सूरज ना इस तरफ आ गया है, लगता है मुझे एक पहर हो गया है सोते हुए, अच्छा हो गया जब एक पहर हो गया है मुझे सोते हुए, अपने गले को देखो जरा अपने गले को देखते गले की हड्डियां बिल्कुल वैसी पूरा पूरा पड़ी है जैसे उन्होंने जागने से पहले खंडरात में हड्डियां देखी, कहाँ उधर अपने खाने को देखो, खाना देखा बिल्कुल ताजा, हम गले क्या मानता है गला चूल्हे चूल्हे हो चुका है, हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, खाना फ्रेश पड़ा है, तुम्हें सोए हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 100 साल से, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस खाने को ताजा रख के बता दिया है, वो चाहे तो मौत दे, चाहे तो इंसान को ताजा रखे, कभी ईसा की माने, कभी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की माने ने जब तुम्हारे दरमियान ऐसे साहिबाने इल्म मौजूद है, आगे पूरी दुनिया का नेटवर्क देखकर बादशाह के जासूस मौजूद है और वो पाकिस्तान करने का क्या कह रहा है, जब तुम्हारे दरमियान ऐसे साहिबाने इल्म मौजूद है तो तुम मुझे बाहर नहीं करने का क्यों कह रहे हो? जब तक ये शख्स शाम में है तुम अपने सवालों के लिए इनकी तरफ नहीं करो, ठीक? रावी कहता है रात को पादरी इमाम के पास आता है, इमाम से कुछ सवाल और करता है और इमाम के हाथ पर मुसलमान नहीं लगता है। अब ये खबर जब शाम को पहुंचती है वो शाम समझ जाता है कि अब शाम में लोग इमाम की तरफ मुतवज्जह होने शुरू हो जाएंगे, अब इमाम को शाम से भी तिलावत है। आप देखिए जिला वतन यानी अल्लाह चाहता है किसी और देश में इमाम की शोहरत और कोई बाखर को फैलाना शुरू करे, ये दुश्मन से अल्लाह काम करेगा, तो अल्लाह की बारगाह में झुकना है। यही इमाम मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था, जब कोई गैर मुस्लिम आए अगर सामने हुज्जत इलाही ना हो तो खराबी होती है, ठीक? आप देखिए हमारे 5वें इमाम ने तहजीबों से जंग की, कैसे तहजीबों से जंग की? तारीख उठा के देखते बैठे, इतने लोग मुसलमान हो रहे थे, मुसलमान होने के बाद अपने कल्चर अपनी थॉट्स को इस्लाम के अंदर ला रहे थे। अब हम थॉट्स का मुकाबला किसने किया? 5 और 6 इमाम ने। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने मसलन, अच्छा वो थॉट आज भी हमारे दरमियान मौजूद है इस बात के अंदर है, क्या थॉट है? दुनिया के सारे काम छोड़ के असल वो है जो अल्लाह जितनी देर मुसल्ले पर बैठो, चाहे बच्चे बिलक बिलक के क्यों नहीं रो रहे हैं, लेकिन मुसल्ले पर बैठना ज्यादा यही है ना, चाहे किसी के हुकूक सर्व हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अब यहाँ पर आप देखते हैं इमाम ने बताया कि वमा खलक़ जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मानने क्या नहीं। जैसे मोहम्मद बिन मुजद्दिद एक बहुत बड़ा आलिम सूफी किस्म का था, जैसे मुसलमान हुआ सुना था उसने कि मुसलमानों ने खिलाफत रिसालत का नाम जानने के लिहाज से बहुत आगे, जब वो दोस्तों में कहता है
میں ایک دفعہ امام باقر علیہ السلام سے ملا، میں نے اپنے علم سے امام کو نصیحت کرنی چاہیے، دیکھا امام باقر نے مجھے نصیحت کرنی، اس نے کہا کیسے؟ ہم نے ایک دفعہ کی گرمی میں کسی کام کے لیے باہر بھی تھا، میں نے دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام اپنی فصل میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں غلاموں کے ساتھ، ہم کو بڑا عجیب سے لگا۔ ایک زندگی کا کہتا خلیفہ رسول کو کہنے والا اگر ہمارے رسالت کے مثال اس زندگی میں اس طرح دنیا داری کے لیے کام کرنے والا، اتنا دنیا کے حصول کے لیے کیا ہوتا ہے، اتنا دنیا کے لیے جدوجہد کرنے والا، اب مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ کرنے کے معنی ہوتے ہوئے دنیا میں اتنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں آگے گیا، میں نے کہا کیا قریش بزرگ کیا جان رکھتے ہیں؟ اب کی بڑی ساری بات ہوتا ہے تو ان سے خدا کو بھی نصیحت کرنے کے لیے بولتا ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ کیا قریش کے بزرگ جانشین رسول کو زیبا دیتا ہے کہ اس گرمی میں دنیا پرستی میں پڑے رہنے سے؟ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، دنیا کے اصول سے اپنے دل کو ہٹائیے۔ امام کہتا ہے دنیا کے اصول سے اپنے دل کو ہٹائیے۔ سوچیے اگر اس وقت آپ کو موت آ گئی تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ میں دنیا پرستی میں اتنا پڑا ہوا تھا۔ امام نے فرمایا، اب دیکھیے امام کیسے تہذیبوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، امام کیسے فرد کے ساتھ جنگ کرے۔ امام نے فرمایا اگر اس وقت موت آ گئی تو خدا کی قسم کو ٹہرنے کی بات، اگر اس وقت موت آ گئی وہ کہنے عبادت ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا کیا تو نہیں جانتا اپنے آل و عیال خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کرنا، ان کی ضرورت زندگی حلال طریقے سے پوری کرنا، اللہ کے نزدیک 2000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی عبادت فقط وہ نہیں ہے کہ ہم مسلح پر بیٹھے رہیں، بلکہ حلال و حرام کے لیے عبادت کرنا۔ اگر کوئی عورت کی ذہنیت یہ ہے کہ مجھے کم کھلائیے مگر حلال کا کھلائیے، اس عورت کی پوری زندگی عبادت ہے، اس عورت کا ہر لمحہ سیکریفائس کرنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی زندگی حلال کے لیے زندگی کوشش کر رہا ہے، اس طرح سے حلال آپ پوچھیے 2000 سال کی بات، کیا ہم مسلح پر اس عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ یہ عبادت، اچھا خدا نہ خاصہ جو مسلح کی عبادت کو کم نہیں کر رہی، لیکن بتائیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عبادت مسلسل، کچھ چیزیں ہیں جو اس عبادتوں سے بھی افضل ہیں، جو ہمارے دل میں عبادت کا مزاج نہیں رکھتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اور رزق حلال کے لیے راستے ہموار کرنا، یاد رکھیے رزق حلال کے لیے راستے ہماری عورت کی مرد حلال و حرام کو نہیں دیکھ رہا تو عورت کی خواہشات شریک ہونے لگیں۔ جہاں عورت کی خواہشات کنٹرول ہو، جہاں عورت یہ کہے، میرے ہسبینڈ بھی سے بات کر رہے تھے، کہتے میرے ایک دوست ہے تو ہمیشہ حلال و حرام میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کافی عرصے ملاقات کی، دیکھا اس قدر سیدھا ہو گیا ہے، میں کیا ہوا؟ کہا شادی کیسی بات سے ہو گئی ہو کہ 1 روپیہ حرام کا نہیں آنا، کب کھاؤں گی پھر حلال کر کھاؤں گی۔ کہا اس کے بعد کیونکہ بیوی بہت سخت ہے تو حرام کا کوئی بھی موقع اگر لے بھی جاؤ تو اسے استعمال نہیں کرنا، اس سے باہر پھینک دینا، تو بہتر ہے کہ حلال کی کماؤں۔ اب کون سا راستے پر ایک عورت اگر اس طرح کی ذہنیت اور سوچ رکھتی ہے کہ جانے یہ 2000 کے مسلح کی عبادت سے افضل ہے، جواب پڑی تبھی آپ دیکھیے امام کے ایک بہت جلیل قدر صحابی بری دینے والے عبدالعی امام کے پاس آئے اور امام سے کہا کہ مولا ایسا زمانہ ہے، اچھا یہ وہ زمانہ ہے جب
بنو امیہ کے خلاف لوگ تحریکوں میں اٹھ رہے ہیں، اور اٹھ رہے ہیں کیا نام لے کے اٹھ رہے ہیں؟ کربلا کا نام۔ آپ لوگ فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی شیعہ بن رہے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے شیعہ ہوں، کیوں؟ چونکہ اہل بیت کے نام میں فوائد مل رہے ہیں۔ یہاں پر مجید معاویہ عددی 35 کے ایمان کی بات ہونے کا ہونا، ہر کوئی کہہ رہا ہے شیعہ ہوں، ہر کوئی کچھ کہہ رہا ہے شیعہ ہوں، مگر کیسے پہچانے شیعہ غیر شیعہ کون ہے؟ دیکھیے آج کے لیے کرائٹیریا بلکہ کی دنیا میں کرائٹیریا، مگر کیسے پہچانے کون شیعہ ہے اور کون غیر شیعہ ہے؟ جانتے ہیں امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ سوچیے امام نے میں نے مثال دیا، خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ آپ دیکھیں میں کیوں واقعہ کلام حجت کلام خدا کیسے خدا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، پہلے انکار کر دیا، پھر لا الا اللہ سوائے خدا کے، بالکل وہی کلام یہاں محمد عالم کوئی شیعہ نہیں ہے سوائے ان کے جو عطاء الہی کرے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ عطاء الہی۔ پھر امام نے ایک اور جملہ فرمایا، اس میں کافی روایت موجود ہے، امام نے ایک جملہ اور فرمایا خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر یہ جو عطاء الہی کرے، جو خدا کی عطا نہ کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم حسینی، امام نے بتایا حسینی عطا الہی سے، حسینی خدا کے آگے اس کی عطا میں جھکنے سے، حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے ہم کہیں ہم حسینی ہے، کیا وہ ہمارا حسینی نہیں؟ اگر حسینی دیکھنا ہے تو دیکھو مسلم دن کا ایسا ہوتا ہے، حسینی کوئی امیر نہیں ہے میرا سوائے حسینی۔ کیا سوال کیا سوال، یعنی حسینی ظالم کو سلام تک نہیں کرتا، جھکنا تو بہت بڑی بات ہے، جھکنا تو بہت بڑی بات ہے، وہ سلام بھی نہیں کرتا ہے ایسے شخص کو جو حجت خدا کے مقابلے میں آئے۔ سوچیے وہ مسلم میں سے دو تین جملے بیان کروں گی مسلم کے مطابق۔ مولانا علی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ عقیل سے بہت محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میں کچھ وجوہات کی بنا پر عقیل سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں، فرمایا پہلی چیز عقیل کے اپنے وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، کہا دوسری چیز عقیل سے میرے چچا بہت محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے میں عقیل سے بہت محبت کرتا ہوں، تیسری چیز عقیل کو اللہ ایسا بیٹا دیا جو میرے حسین پر اپنی جان کو مثال کرے گا۔ اچھا خصوصیت دیکھیے گا، میں اس نقطے میں لائی ہوں آپ کو، فرمایا عقیل کو اللہ ایسا بیٹا دے جو میرے حسین پہ جان مثال کرے گا اور جس کی نماز جنازہ ملائکہ پڑھی ہے۔ پہلی خصوصیت جنازہ مسلم میں نبی، اور دوسری خصوصیت جو رسول کے زمانے، آپ سوچیے جناب مسلم کے عقیل کے زمانے رسول خدا ہے، رسول خدا بیان کریں۔ پہلی فضیلت آپ بتا دیجیے، میں پھر دوسری بتاؤں کیا کی پہلی فضیلت؟ امام حسین پر جان قربان کریں گے اور ملائکہ ان کی نماز جنازہ۔ دوسری خصوصیت کہاں مسلم جس پر مومن ہی گریا کرے گا، سوچیے مسلم پر گریا مومن ہونے کی علامت ہے، کتنی بڑی صنعت دے رہا ہے۔ مسلم جناب مسلم پر گریا ہمیں مومن ہونے کی ضمانت دے رہا ہے، رسول اللہ کی ضمانت۔ سوچیے پھر امام حسین کا وہ خان جو آپ نے منہ پہ والوں کو لکھا، جانتے تاریخی کیا تھا؟ امام طارق حسین نے فرمایا میں اپنے خاندان میں سے اپنے بہت موثق چچا زاد بھائی مسلم عقیل کو دیکھتا ہوں،
میں اپنے خاندان میں بہت زیادہ قابل بھروسہ، آپ سوچیے امام حسین میرے خاندان میں بہت زیادہ قابل بھروسہ شخص کون ہے؟ تبھی کتنے قابل بھروسہ ہیں؟ میں آپ جب زیارت پڑھتے ہیں نا حضرت عباس کی، تو جناب عباس کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا المطیع للہ ولرسولہ ولعامل المؤمنین، بالکل یہی جملہ چلاتے ہیں اس میں میرا کی زیارت میں کہ اس پر سلام ہو جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے. یہی جملہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، جو امیر المؤمنین کی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کرنے والا ہے. اور یہ جملہ دشمن نے کہا جب جناب کتنے محسوس ہیں تو واقعی کرنے سے جب ڈوروں کی آواز آئی فوراً بھاگے. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کے گھر پامال ہو، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے دعا کا پردہ پامال ہو. جماعتوں کی کمی سے ہوتا آج ایک غیر کے پردے کا اس کے گھر کی حرمت کا اس قدر پاس ہے کہ آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں کہ میں باہر نکل جاؤں لیکن اس کے گھر کی حرمت کا مان نہ. کل کسی کوفہ میں آپ کی زوجہ آپ کی بہنیں سیلانیاں آئیں گی. راوی کہتا ہے ہر مہینے جو جملہ بیان کر رہی تو یہ سے مسائل کی طرف جاؤں گی. کہتے ہیں 3000 کا لشکر منگایا تھا ابن زیاد کے ساتھ. جناب مسلم اس قدر بہادر ہیں کہ 3000 کے لشکر سے قابو میں نہیں آ رہے ہیں. فوراً سے جواب دلوایا 500 اور بھجواؤ. 500 اور بھجوائے. یہ کہتی ہے 3000 کے لشکر سے ایک آدمی قابو نہیں ہو رہا. یہاں محمد بن اشعث گورنر کوفہ کہتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے مجھے بھیجا ہے نا وہ ایک شخص نہیں ہے. اب دشمن کا جھوٹا اعتراف مسئلے میں نقل کے تھے فرمایا وہ محمد کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یعنی محمد ابن مسلم نام نہیں ہے، رسول اللہ کی تلوار ہے. سوچیے دشمن ہی جملہ کہہ رہا ہے. کہتے ہیں 500 کی فوج بھی کم پڑی، قابو نہیں ہو رہے تھے. اور اٹھا کے دیکھیے گا، میں جو کتاب اٹھا کے دیکھی نا اس سے مجھے ملا کہ جناب مسلم اٹھاتے تھے اور دور اس طرف دیکھتے تھے کہ ہر طرف سے لوگ اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور جناب مسلم کا پھینکا ہوا تو گرتا تھا، کہتے تھے اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی تھیں. اور جناب مسلم یہ کہہ کے لڑ رہے تھے کہ مسلم اس وقت تک تمہارے کاموں میں نہیں آئے گا جب تک تمہیں کی ہر گلی میں مسلم کے ہاتھوں قتل کیا ہوا کا اثر نہیں کی. اس وقت تک مسلم کہتے ہیں اس وقت تیسرا جواب دینا ہے محمد اور پھر ابن زیاد کا کیا تمام فوج محمد مسلم ابن عقیل پر ختم کر دیتی ہے دھوکے سے پکڑ کے مارے. خیال مسلم وہ شہید ہے جنہوں نے کربلا کے ہر زخم میں ساتھ دیا ہے. اگر بلکہ ایک جملہ کہوں جیسے امام حسین کے زخم تھے نا آپ اٹھا کے دیکھیے گا بہت ساری شباہتیں امام حسین کی شہادتوں میں سے مسلم عقیل کے بعد ہوئی ہیں. کہتے ہیں امام حسین کو لوگ منہ سے پتھر مارتے تھے. اٹھا کے دیکھیے گا جب مسلم قابو میں نہیں آ رہے تھے نا دور سے لوگ مسلم کو پتھر مار رہے تھے تاکہ مسلم قابو میں آ جائے. اگر تمام شہدا میں سے امام حسین کا لاشا پامال ہوا. لیکن کربلا کا پہلا شہید راوی کہتے ہیں جب تلوار سے پہلی ضرب کے نکلا تھا نا تو ایک جملہ کہا میں جانتا ہوں مجھے دھوکے سے قتل کیا جائے گا لیکن لاش کو پامال کیا جائے گا. اور راوی کہتا ہے ادھر سر اتارا گیا ادھر پاؤں میں ایسے رسن باندھ کے گھمایا گیا کوفے کی گلیوں میں کہ مسلم کا لاشا پامال کر دیا. اندازہ ہو جائے. لیکن دیکھیے مسلم کی ایک سنت ابھی تک ہمارے اندر زندہ ہے. جانتے ہیں کون سی؟ راوی کہتے ہیں جب قتل کے لیے جایا جا رہا تھا نا دارالعمارہ پر کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کون ہے جو میرا سلام حسین
تک پہنچا دے، کوئی نظر نہیں آیا. کہاں مدینے کی طرف رخ کیا. آج یہ سنت میں اور آپ انجام دیتے ہیں جو مسلم کی ہے. کہاں مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا مولا حسین میرا سلام قبول کر، دور ہوں دل آپ کے ساتھ ہے. راوی کہتے ہیں جیسے یہ سلام آیا نا، امام حسین نے کوفہ کی طرف رخ کے کہا، رخ کر کے کہا وعلیکم السلام یا آخری مسلم سے. دور سے سلام تو کرو مسلم کی طرف. تمہارے زمانے کا انعام تمہارے سلام کا جواب ہے. امام حسین پیاسے شہید ہوئے تھے نا، کہا مسلم کو شدید پیاس لگ رہی تھی، کہا کوئی پانی پلا دو. کسی نے پوجا کیا، کہا ایک دفعہ آیا انہوں نے پانی پلا، پانی خون پانی کے اندر. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تیسری دفعہ یہ کہہ کے پھینک دیا شاید دنیا سے پیاسے جانا ہی ان کا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مسلم امام حسین پیاسے شہید ہو گئے. آپ کربلا کے پہلے شہید ہوئے. لیکن خزاداروں ایک چیز ہے جس میں مسلم نے اسیران کربلا کا بھی ساتھ دیا ہے. کہاں صرف شہادت نہیں ہوئی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں لے کر دربار کو پہنچے ہیں. تو مسلم نے اس چیز میں بھی ساتھ دیا ہے. جو روکے نیتا پر سر بلند ہوئے ہیں نا، مسلم نے اس چیز پر بھی ساتھ دیا ہے. راوی کہتا ہے نبی کی زینب کوفے میں داخل ہوئی نا، کیا دیکھتی ہے کہیں سے آواز آئی السلام علیکم یا آل اللہ. تو میری زینب دیکھنے لگی مسجد میں کون میرے بھائی کو اس طرح سلام کر رہا ہے، نہیں پہچان سکی. کہا داخلہ پھر آگے بڑھا، پھر آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. دیکھا ایک ایسے بے جسم لاشے سے آواز آ رہی ہے جس کے اوپر سر نہیں ہے. گھبرا کے پوچھا تو کون ہے، کس کے جسم سے؟ کہا شہزادی نہیں پہچانا، ایک مہینے سے مسلم انتظار کرتا، ایک مہینے سے مسلم انتظار کرتا. حضرت یہی چیز تھی جب وقت آخر امام محمد باقر علیہ السلام آیا نا، وہ امام جو راوی کربلا ہے. جانتے ہیں کربلا کی بہت ساری روایتیں میرے اور آپ کے پاس پہنچی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے. مثلاً سوگنامہ آل محمد میں ہم پڑھتے ہیں، کہاں جب امام حسین لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا، ایک عرصہ گزر گیا. کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، کہا مولا ہم نے سنا ہے زلجنا بہت زور زور سے چلا رہا تھا امام حسین کے لاشے کے پاس، مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا وہ بار بار کہہ رہا تھا مولا بائے ہو اس امت پر جس نے اپنے رسول کے نمازے کو ایسے سے بات کر ڈالا. جھوٹ جھوٹ کے کہتا تھا مولا ایک دفعہ میری کمر پہ آ جائیے، مولا اتنی دور لے چلوں گا آپ سے جہاں تیر آئیں گے مولا نہ دفن کر. کہاں میرے جب میں نے سر اٹھایا اور کہا زلجنا میری بہنوں کو کہتے تھے گر گیا. کہا زلجنا بہنوں کی طرف کون بیان کر رہا ہے؟ وہ 4 یا 3 سال کا بچہ تو کربلا ہے منظر دیکھ رہا. راوی کہتا مولا بیان کرتے ہیں، کہا ایک بیوی نے گردن میں ہاتھ ڈالا، زلجنا میرے مائیں جانے کا خون رہے گا. ایک بچی اتنی چھوٹی ہے تو زلجنا کے چہرے پر ہاتھ، جھکے ہوئے چہرے پر ہاتھ لگا کے پوچھتی ہے زلجنا صرف یہ بتا دے کیا میرے بابا نے پانی پی لیا تھا؟ جب میرے بابا جانا تھا نا لیکن زلجنا تیری کٹی ہوئی نگاہیں بتا رہی ہے میرا بابا دوسرا نہیں ہے. تیری کٹی ہوئی نگاہیں بتا رہی ہے میرا بابا تجھ سے بہت پورے طریقے سے گرا. کون بیان کرتا ہے؟ وہ بچہ جو باپ کو درے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تبھی راوی کہتا ہے جب آخری وقت آیا نا، کہاں جعفر صادق جب میں انتقال کر رہا ہوں نا اپنے ہاتھ سے حسنوں کا بن دے رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا آپ نے تو وصیت کر دی، ہائے غریب حسین. پھر وصیت کی اے جعفر صادق جب میت اٹھے تو مجلس کروانا. دیکھو 10 سال مینا میں مجلس کے پیسے چھوڑے چلے جا رہا ہوں. جب مینا میں مجلس کروانا نا تو دربار کے مسائل ضرور پڑھنا. جانتے مولا نے کیا کرنا؟ اے جعفر صادق دربار کے وہ مسائل ضرور پڑھنا. ہم داخل ہوئے تو ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی اور پاؤں میں بیڑیاں تھی.
ہمیں غلاموں کی مالے زمین پر بٹھا دیا گیا. جب ہم بازار شام میں گئے نا, کہیں سے پتھر آتے تھے, کہیں سے آگ آتی تھی. میرا باپ رو کے سید شودا کے سر کو دیکھتا تھا, بابا میری غیرت کا مارا نہیں ہو رہی. اس وقت دیکھتا تھا سید شودا کا سر قرآن کی تلاوت ہے. جب میرا تدفین ہوتا ہے نا تو میرے کمرے میں چراغوں کو جلاتا ہوں. میں کہوں گی مولا ہاتھ جوڑ کے امام جعفر کے ساتھ کی سنا میں وصیت کو پورا کیا ہوتا, لیکن مولا 7 ذی ہے, تمام حاجی مکے میں اور مدینہ ویران ہوگا مولا. اس ویران مدینے میں میرا دل کہتا ہے ایک امام بیٹھا ہو کے رو رہا ہوگا, اے فرزند زہرا, کل حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا تھا, آج 4 فرزند زہرا کی قبروں کو جنت البقیع میں پامال کر دیں.